سکون، محبت اور رحمت. محبت ایک فطری جذبہ ہے لیکن ہے احساس کا نام. جیسے میں نے حدیث کا حوالہ دیا کہ عالم ارواح میں جو روحیں ایک دوسرے سے قریب تر رہی ہیں دنیا کے اندر، وہ جو ہے وہ محبت کے نتیجے میں مل جاتی ہیں. ہاں اس میں یہ ہے کہ جہالت کے پردے میں وہ نکاح نہیں ہوتے، وہ الگ بات ہے، لیکن محبت ایک احساس کا نام ہے، محبت رہتی ہے. لیکن محبت یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ جہاں نکاح نہ ہو اور اب جو ہے وہ زنا کر بیٹھیں، وہ تو گویا انہوں نے جہنم خود ہی خرید لیا. سمجھ رہے ہیں؟ البتہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں محبت ہو وہاں جو ہے اب اس جذبے کو چینلائز کریں، ایک دوسرے کی تربیت کریں، تربیت کے نتیجے میں زندگی کے مقصد کو سمجھیں. وہی محبت کنورٹ ہوگی، پھر اصل جو ہے وہ اس روحانی، وہ جو سلسلہ ہے، وہ جو روحانیت کا ایک جذبہ ہے، وہ جو روح کا تعلق ہے، وہ علم کا سفر ہے، وہ مقصد کی ہم آہنگی ہے. وہ مقصد کی ہم آہنگی جب ہوگی تو کسی سیریس اور سنجیدہ ٹاپک پر شادی کے بعد میاں اور بیوی جب ڈسکس کریں گے، وہاں 5 گھنٹے بھی لگیں گے، وہاں 2 گھنٹے بھی ہو جائیں گے، وہاں 10 گھنٹے بھی ہوں گے، وہاں 2 دن بھی لگیں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو ایک بڑے مقصد پر وہ بات کریں گے تو وہ سکون ملے گا. وہ ایک جو بانڈ ہے بانڈ ٹھیک ہے میاں اور بیوی میں، وہ جو کشش رہتی ہے وہ کشش برقرار رہے گی، وغیرہ گھسیٹنا پڑتا ہے رشتہ. اور ایٹومیٹیکلی ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی تربیت یافتہ ہوں گے اور مقصدی ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، بچوں کو تو نہیں چھوڑیں گے نا. اگر وہ دنیا کی اصلاح کر رہے ہیں تو بچوں کی اصلاح بھی تو کر ہی لیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس طریقے سے اجتماعی اصلاح جو ہمارا مطلوب ہے اس کا پروگرام وہ آسان تر ہو جائے گا. ہمیں جو ہے وہ بنے بنائے ریڈی میڈ ایسے لوگ ملیں گے جو مقصدی ہوں گے، جو سمجھتے ہوں گے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر اتنی تقریریں جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اتنی جو ہے محنت کرنے کے بعد بھی اجتماع میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 10 ہوں گے، 5 ہوں گے، 1 بھی ہوگا، 2 بھی ہوں گے، یہی تو ہے. اور 1 سال کے بعد جو ہے ان میں سے بھی کتنے ہوتے ہیں چھانٹ کر، یہ پھر یہ نتیجہ نہیں ہوگا پھر. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں ٹائم لگتا ہے کہ جو لوگ سنجیدہ ہوں زندگی کے متعلق، جو مقصدی ہو، وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی برباد نہیں کرے گا. ان لوگوں کے لیے ابھی بھی جو ان میریڈ ہیں، ان لوگوں کے ابھی بھی آپشن ہے کہ سب سے پہلے اپنے یہ جو زندگی کا مقصد ہے اس کو کلیئر کریں. پھر اس مقصد کے پیش نظر وہ جو مقصد ہے زندگی کا ایک معیار بنے گا، اس کے مطابق کسی بھی انسان کو چیک کریں. اگر لڑکی ہے تو لڑکے کو اس معیار پر چیک کریں کہ یہ وہ مقصد ہی ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے، صرف کمانے کی مشین تو نہیں ہے. اچھا جاب ہے تو چاہے وہ 2 نمبر خود طاغوت کا بھی باپ ہو، ہاں ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی کلام تو نہیں ہے نا، بات تو نہیں ہے. ہم ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ جو سنجیدہ ہے کہ وہ زندگی کا مقصد واضح کریں، اور چاہے لڑکی ہو ایسا لڑکے کا انتخاب کرے. اب میں نے شاید پرسوں کہا تھا کہ جب بندہ مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کے بعد جو اس مقصد کی تکمیل کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے وہ حرکت بھی کرتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے، کام کرتا ہے. جب ہم کام کریں گے دنیا کو پتہ ہی چلے گا ہمارا تعارف کہ کون ہے. تو پھر لڑکی کو یہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کون لڑکا جو ہے وہ مقصدی ہے یا نہیں ہے، وہ تو پتہ ہی چل ہی جائے گا نا. اور بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے ہم با مقصد لوگ جڑیں گے تو ایک نسل تیار ہوگی با مقصد. اسی طریقے سے لڑکا سب سے پہلے اپنے مقصد کو سمجھے اور اس لڑکی کے ساتھ رشتہ استوار کرے، نکاح کرے جو با مقصد ہو، جو مقصدی ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں تو لڑکی با مقصد ہے لیکن لڑکا جو ہے صرف کماتا ہے، تو کباڑا ہی جمع کیا نا اس نے. سمجھ رہے ہیں؟ شادی کے بعد وہ گھسیٹنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے لڑکا ہے وہ ڈوپامین کے چکر میں کسی ایسی ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ کرتا ہے اور شادی کے بعد ہوش ٹھکانے آ جاتا ہے، یار میں نے کون سی غلطی کر دی. اس لیے ابھی موقع ہے کہ ہم مقصد کو سمجھیں اور با مقصد لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا کریں، استوار کریں. اور بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ ایک اصل کیا ہے، وہ ہے ترتیب. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں پھر حاصل ہوتی ہیں، سکون، محبت اور رحمت. یہ چیزیں تب سمجھ آتی ہیں جب ہم علم کی بنیادوں پر اپنی شخصیت سازی اور کردار سازی، اپنی ذہن سازی کرتے ہیں، شخصیت، اپنی پرسنالٹی کو بناتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا.
تو جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہم ایزیلی آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے.